الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی کی طرف سے ہر انسان کو 3 سرمایے دیے گئے ہیں. 3 سرمایے زندگی گزارنے کے لیے ہر انسان کو دیے گئے ہیں: جان، مال اور وقت. یہ 3 بڑے بڑے سرمایے ہیں: جان، مال، وقت. ان 3 سرمایوں کا صحیح استعمال، ان 3 چیزوں کا اس کی جگہ پر خدا کے احکامات کے مطابق استعمال ہونا، ان 3 چیزوں کو غنیمت سمجھنا، مرنے سے پہلے ان 3 چیزوں سے فائدہ اٹھا لینا، یہ کامیابی کا راستہ ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے کے تمام انبیاء علیہ السلام جتنے گزرے ہیں، ان سب کی جان، مال، وقت وہ امت کے بنانے میں، امت کو راہ راست پر لانے میں، دین کو دنیا میں زندہ کرنے میں، اسی میں صرف ہوا ہے. مال کا کوئی پیسہ، وقت کا کوئی منٹ اور جسم کا کوئی تقاضا وہ دین کے علاوہ پر استعمال نہیں ہوا ہے. جسم کا کوئی عضو، مال کا کوئی جو ہے پیسہ اور وقت کا کوئی منٹ، وہ خدا کے احکامات کے علاوہ یا خواہشات پر یا اپنی منمانی پر، اپنی دل چاہی پر ایک ذرے کے برابر بھی انبیاء کا اس پر استعمال نہیں ہوا، بلکہ انبیاء کا تمام جان، مال اور وقت وہ تمام کا تمام امت کو خدا سے جوڑنے میں اور خدا کی مخلوق کو خدا کی راہ دکھلانے میں، خدا کے کنبے کو خدا کی طرف بلانے میں اس میں خرچ ہوا ہے. پھر محنت کا میدان انبیاء کا انسان بنے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، کہہ دیجئے آپ عام لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ میرا راستہ یہی ہے کہ میں مخلوق خدا کو جو ہے خالق سے جوڑنے کے لیے ہوں. میں مخلوق خدا کو خالق سے جوڑنے کے لیے ہوں، لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر بندگی پر لانے کے لیے ہوں، اور بندوں کو تنگی سے نکال کر فراخی کی طرف لانے کے لیے ہوں. یہ میرا کام ہے.
اس لیے انبیاء کی محنت کا میدان انسان بنتے ہیں. اسی لیے فرمایا ہے الناس معادن کمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية وخيارهم في الإسلام إذا فقهوا. کہ انسان سونے کی کانیں ہیں، اگر ان پر محنت کی جائے، ان کو کھودا جائے، ان پر جان مال وقت لگایا جائے، یہ سونے کی کانیں ہیں. ان میں سے سونا نکلے گا، ان میں سے چاندی نکلے گی، ان میں سے وہ تمام جواہرات نکلیں گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کے اندر رکھے ہیں. لیکن اگر انسان محنت کا میدان ہی نہ ہو، انسان کو محنت کا میدان سمجھا نہ جائے، انسان کے علاوہ ہر چیز کو محنت کا میدان بنائے ہوئے ہو، یہ بات تو طے ہے جو آدمی جس لائن کی محنت کرے گا اس لائن کے کمال کو پہنچے گا. جو جس چیز کو محنت کا میدان بنائے گا اس سے پورا استفادہ کرے گا اور وہ لائن اس پر پوری کھلے گی. بقول مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ کاشتکار زمین پر محنت کرتا ہے، لیکن زمین پر محنت کرنا اس کا زمین پر محنت کرنا صرف اس لیے ہے کہ میرا بیج کتنی گہرائی میں گیا ہے اور اس کو کچھ عرصے کے بعد کتنی بلندی پر آنا ہے. اس سے زیادہ اس کی سوچ نہیں ہوتی کہ یہ میرا بیج ہے، اسے کتنی گہرائی میں ڈالنا ہے اور کتنی اونچائی پر اس کو آنا ہے. اتنا اس کا ارادہ ہے، اتنی اس کی نیت ہے. اس کی نیت کے بقدر محنت اور اس کی محنت کے بقدر نتیجہ، یہ ہر کاشتکار کے ساتھ ہے کہ نیت کے بقدر محنت ہوگی اور محنت کے بقدر نتیجہ ہوگا. کہ نیت یہ ہے کہ یہاں اتنا کھودا جائے جتنی گہرائی میں دانہ ڈالا جا سکے، اور پھر اس سے مجھے اتنی امید ہے کہ اس کی بال، اس کا پودا اتنی بلندی سے زیادہ نہیں ہوگا. اتنی محنت کو سامنے رکھ کر کاشتکار محنت کرتا ہے. لیکن فرماتے تھے کہ اگر اس کاشتکار کو پتہ چل جائے کہ زمین کے اندر پٹرول بھی ہے اور زمین کے اندر کوئلہ بھی ہے اور زمین کے اندر لوہا بھی ہے اور اس میں مختلف کانیں ہیں اور اس میں مختلف معدنیات ہیں، تو یہ اپنی محنت کو بڑھا کر زراعت سے ایسا مستغنی ہو جائے گا کہ اس کو کاشتکاری کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آئے گی کہ کیسا چھوٹا سا کام ہے کہ فصل بو دی اور کاٹ لی. کتنی بڑی چیزیں زمین کے اندر موجود ہیں. اسی طرح میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انسان جب محنت کا میدان بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس کے اندر رکھے ہوئے جواہر، اس لیے کہ رات مولوی صاحب نے خوب کھولا انسان کو، ہر طرح سے کھول کے دکھلایا کہ انسان کیا ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتے ہیں، ایک قسم نہیں کئی قسمیں کھا کے فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے اور سب سے زیادہ قیمتی بنایا ہے اور قابل اکرام بنایا ہے اور اللہ کا خلیفہ بنایا ہے. ہم نے انسان کو ہر طرح سے نوازا ہے. وہ خدا کے رکھے ہوئے جواہر ہیں اس کے اندر جو اس پر محنت ہونے سے ظاہر ہوا کرتے ہیں. آج جس چیز کو ہاتھ لگاتی ہے سائنس والے، جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں محنت کرنے والے، اس چیز کے فوائد پہ کھلتے چلے جاتے ہیں اور وہ مشاہدے میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. وہ چیزیں جن کو اب سے 10 سال 20 سال پہلے کوئی جانتا نہیں تھا، ان پر محنت ہوئی اور محنت ہو کے ان کی قیمتیں کہیں سے کہیں پہنچ گئیں اور ان کے فوائد بڑھتے چلے گئے اور ان کے اپنے اندر کے چھپے ہوئے جواہر کھلنے شروع ہو گئے. اسی طرح اگر انسان کو محنت کا میدان بنایا جائے، اس طرف غور کیا جائے کہ آخر انسان میں کیا ہے، انسان کس لیے بنا ہے. اس لیے کہ انسان وہ واحد مشین ہے عمل کی. انسان واحد مشین ہے عمل کی. کسی مشین سے عمل تیار نہیں ہو سکتا، چاہے قیامت تک کے سارے سائنس
ہمیشہ کی، شروع سے لے کے آخر تک دجال تک کی سائنس جو ہے جمع ہو جائے، کوئی عمل کی مشین تیار نہیں کر سکتا کہ بھئی یہ عمل کی مشین ہے، اس مشین سے عمل بن سکتے ہیں، کہ کسی مشین سے نماز کا عمل بن جائے، کسی مشین سے روزہ کا عمل بن جائے، کسی مشین سے زکوٰۃ کا عمل بن جائے، کسی مشین سے اعمال، کسی مشین سے اخلاق، کسی مشین سے معاشرہ بننے لگے، کہ ایسی کوئی مشین نہ بنی ہے نہ آئندہ بنے گی۔ اگر اس طرح کی کوئی مشین ہوتی یا بننی ہوتی آئندہ کبھی، تو انسان اشرف المخلوقات نہ کہلایا جاتا۔